ابراہم لنکن USA کی 16ویں صدی کے صدر امریکی تاریخ کے عظیم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خود سکھائے گئے وکیل، ایک ہونہار کہانی سنانے والے اور کشتی کے ماہر بھی تھے؟ ویڈیو میں ہم ابراہم لنکن کی زندگی، خاندان، سیاست اور خانہ جنگی کا جائزہ لیں گے، وہ شخص جس نے یونین کو بچایا اور غلاموں کو آزاد کیا۔ ویلکم ٹو MS انفو یوٹیوب چینل۔ لنکن 12 فروری 1809 کو کینٹکی میں ایک کمرے کے لاک کیبن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین تھامس اور نینسی لنکن تھے، بڑی بہن سارا اور ایک چھوٹا بھائی تھامس جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ لنکن کی رسمی تعلیم مقامی اسکولوں میں 3 مختصر ادوار تک محدود، کیونکہ اسے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا۔ انہیں کھیلوں سے بھی لطف آتا تھا، خاص طور پر کشتی سے، جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ وہ 1816 میں اپنے خاندان کے ساتھ انڈیانا اور 1830 میں ایلینائے چلے گئے، جہاں پوسٹ ماسٹر کے طور پر کام کیا۔ لنکن کا سیاسی کیریئر 1834 میں شروع ہوا، جب وہ وگ پارٹی کے رکن کے طور پر ایلینوائے کے ریاستی الیکشن کے لیے منتخب ہوئے۔ وہ 1836 میں وکیل بنے اور 1837 میں ریاست کے دارالحکومت اسپرنگ فیلڈ میں چلے گئے۔ انہوں نے 1842 میں کینٹکی کی ایک امیر اور پڑھی لکھی خاتون میری ٹوڈ سے شادی کی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، لیکن صرف ایک رابرٹ جوانی تک زندہ رہے۔ لنکن نے 1847 سے 1849 تک امریکی ایوان نمائندگان میں ایک مدت تک خدمات انجام دی، جہاں انہوں نے میکسیکو، امریکی جنگ اور خطوں میں غلامی کے پھیلاؤ پر تنقید کی۔ جب انہوں نے غلامی کی مخالفت کرنے والی نئی ریپبلکن پارٹی میں شمولیت اختیار کی، 1858 میں قومی شہرت ملی جب انہوں نے ایلینوائے سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹک سینیٹر اسٹیفن ڈگلس سے غلامی کے مسئلے پر بحث کی۔ 1860 میں ڈگلس اور 2 دیگر امیدواروں کو شکست دے کر لنکن USA کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ لنکن کے انتخابات نے 7 غلام ریاست علیحدگی کو متحرک کیا، جس سے کنفیڈریٹ ریاستیں امریکہ کی تشکیل ہوئی۔ اپریل 1861 میں فورٹ سمٹر پر حملے کے بعد 4 مزید ریاستیں ان میں شامل ہوئی۔ اس نے خانہ جنگی کا آغاز کیا۔ ان کا بنیادی مقصد یونین کو محفوظ رکھنا، اور انہوں نے اپنے انتظامی اختیارات کا استعمال فوج کو متحرک کرنے اور 1863 میں آزادی کا اعلان جاری کرنے کے لیے کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ باقی ریاستوں میں تمام غلام آزاد ہیں۔ انہوں نے کئی جرنیلوں کو مقرر کیا اور برطرف کیا، جولیس ایس گرانٹ اور ولیم ٹی شرمین، جنہوں نے یونین کو فتح تک پہنچایا۔ امریکی تاریخ میں تقریریں جیسے 1863 میں گیٹس برگ کا خطاب اور 1865 میں دوسرا افتتاحی خطاب، جس میں انہوں نے دوبارہ متحد اور مفاہمت کرنے والی قوم کو اپنے ویژن کا اظہار کیا۔ انہوں نے 13ویں ترمیم کی منظوری کی بھی حمایت کی، جس سے پوری طرح سے غلامی کا خاتمہ ہوا۔ لنکن کی زندگی 15 اپریل 1865 کو ایک قاتل کی گولی سے ختم ہوئی۔ اپومیٹوکس میں کنفیڈریٹ فوج ڈالنے کے صرف 5 دن بعد جنوب کے ایک غلامی کے حامی جوان بلکس بوتھ نے گولی مار دی تھی۔ واشنگٹن DC میں فورڈ کے تھیٹر میں ایک ڈرامے میں شرکت کے دوران وہ اگلی صبح ایک غمزدہ قوم اور ایک تباہ کن خاندان کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ ان کا چہرہ ماؤنٹ رشمور پر کنندہ ہے۔ اس کی تصویر $5 کے بل پر چھپی ہوئی ہے اور ان کی یادگار ملک کے دارالحکومت میں ہے۔ کے الفاظ آج بھی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔